رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جو لوگوں کے دردوں کو بانٹتا ہے، ان کے دکھوں کے اندر، ان کی مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر ان کا ساتھی بنتا ہے، ان کا بازو بنتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اعز و قربا، اللہ رب العزت جو ہے اس کی بدولت اس کی بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں. فیصل آباد کے ایک آدمی، اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو ہارٹ کا مسئلہ ہے، اتنی بیماریاں بیچارے کو بتا دی، پریشانی کے عالم کے اندر زندگی گزار رہا. جو رپورٹ کرواتا ہے نیگیٹو آتی ہے، بڑا پریشان کہ بھئی اب نیگیٹو بھی رپورٹیں آ رہی ہیں، پوزیٹیو بھی آ رہی ہیں. کہیں پہ ایسا ہوتا ہے بیماری کا ثبوت ملتا ہے، کہیں پہ بیماری کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ درمیان کے اندر وہ ایسے اوقات تلاش کرتا رہا کہ جن کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، غریب لوگوں کا ساتھی بنے، بازو بنے، بیواؤں کا سہارا بنے. تو ان ایام کے اندر اس نے سوچا اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، کیوں نہ ہو کہ میں یہ سب کچھ لوگوں کے ہاں جو غریب لوگ ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے ہاں اس کو صدقہ کر دوں. ہو سکتا ہے زندگی موت کا کیا پتہ کہ موت آ جائے، مجھے یہ موقع نہ ملے. وہ بندہ جو چلنے کے قابل نہیں تھا، اس نے اپنے مال میں سے آدھا مال صدقہ کیا، آدھا مال لوگوں کی پریشانیوں میں لگایا، مشکلات کو حل کرنے کے اندر صرف کیا، بیواؤں کا خیال کیا، بے کسوں بے سہاراؤں کا ساتھی بنا، سہارا بنا. پھر وہ یہاں سے اس نے کسی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کروائے، سارے کے سارے ٹیسٹ کلیئر آئے. پھر وہ یہاں سے لنڈن گیا، وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کروائے. انہوں نے کہا تمہارے جسم میں ایک بھی بیماری نہ موجود ہے، نہ اس سے پہلے تھی. دعوا مرضاکم بصدقہ، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کی بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں. جب انسان اپنے پیٹ کی پوجا کرتا ہے نا، اپنے پیٹ کی پوجا کرتا ہے، درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے، یورو اور ڈالر کا بندہ بن جاتا ہے. تائیس عبد الدینار و درہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. پیسے کی پوجا کرنے والا، درہم کی پوجا کرنے والا، دینار کی پوجا کرنے والا، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر نہ خوش ہونے والا بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہ رہا. فرمایا کہ اگر اسے پیسہ نظر آئے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وَإِلَّمْ تُعْطِ، اگر اسے نہ کوئی دے، پیسہ نظر نہ آئے، دولت نظر نہ آئے، کوٹھی بلڈنگ اسے نظر نہ آئے، تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، خوش نہیں ہوتا. فرمایا کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو گیا. آپ دیکھ لیں کتنے بزرگ ہمارے قبروں تک چلے جاتے ہیں، ان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائعانی، دو بھیڑیے، دو بھوکے بھیڑیے، آپ نے فرمایا ان کو بکریوں کے ریوڑ کی طرف منتقل کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ویڑے کے اندر جا کر بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کے اندر جا کر جو نقصان کریں گے، دو بھوکے بھیڑیے. فرمایا کہ اس کا اندازہ کر سکتے ہو، اور یقیناً وہ بکریوں کا خاتمہ کریں گے، بکریوں کو پھاڑ دیں گے، چیر پھاڑ کریں گے. فرمایا وہ شخص جو مال کی ہرس رکھتا ہے، عہدے کی ہرس رکھتا ہے، لالچ جس کے اندر، دولت کا لالچ جس کے دل کے اندر موجود ہے، اور عہدے کا لالچ، ہرس جس کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان دہ. یہ اپنے ایمان کا خاتمہ کرتا ہے، یہ اپنے جو ہے اسلام کا خاتمہ کرتا ہے، یہ اپنے ایمان کا، اپنے ایمان کی قیمت لگاتا ہے، اس کا بکاؤ بنتا ہے، اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اعز و اقربا، اللہ رب العزت اگر کسی کو دولت دے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. اس دولت کے اندر سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں. اور دوسری چیز، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. یہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا،
یہ کسی مسکین کی مدد نہیں ہے، نہ کسی غریب کی مدد ہے، نہ بے کس اور بے سہارا کی مدد ہے، یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ دعوی ایمان کا ہو تو پھر کام بھی ایمان والے ہونے چاہیے، اس کے اوپر صداقت کی مہر لگنی چاہیے، یقین اور اطمینان اور سکون کی مہر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد دل کو سکون اور اطمینان پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کسی انسان کے اوپر خرچ نہیں کرتا، بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا وہ اللہ کی ذات کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور بندہ مسلمان جب تو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ سئل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کیا ہے، اللہ کی مدد بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک بندہ مومن، بندہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں جس کی مشکلات کو رب کائنات دور کرنے میں لگ جائے، اس کی کوئی مشکل باقی رہ سکتی ہے؟ آخری فائدہ اور بات کا اختتام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے صدقے کو، اس کے مال کو پالتے ہیں، کما یربی احدکم فلوا، جس طرح ایک گھوڑی اپنے بچے کو پالتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر کسی کے مال کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کسی کے مال کو اللہ رب العزت پالے تو اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کے مال کو اللہ پالتے ہیں جس طرح گھوڑی اپنے بچے کو پالتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اس کا مال ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر چکا ہوگا، جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَمَا عَلَيَّ الْبَلَاغُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔